صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے حق کی تلاش میں تھا اور ہمیشہ سے میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا دین ہو، ایسا مذہب ہو جو بہت سنجیدہ ہو اور حق ہو اور سب سے افضل ہو۔ جو بت پرستی تھی اور جو بت تھے ان سے میں فطرتی طور پر ہی پہلے سے بیزار تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ تو خود اپنی ذات کے بھی مالک نہیں ہیں، تو ہمیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ تو محض پتھر کے بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ ہماری بات کو سن سکتے ہیں۔ تو میں ایک ایسے دین اور مذہب کی تلاش میں تھا جو حق ہو اور سب سے افضل ہو۔ تو میں اس وقت لوگوں سے یہ پوچھتا رہتا تھا جو اہل علم تھے، اہل کتاب کے جو لوگ تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ایک عیسائی عالم سے ہوئی۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ کیا کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسا دین ہے جو سب سے افضل ہو اور میں اس کی پیروی کروں؟ تو اس عیسائی عالم نے میری رہنمائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو، مکہ مکرمہ میں ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور وہ جو دین لے کر آئیں گے وہ سب سے افضل دین ہوگا۔ تو اس وقت سے میں انتظار میں بیٹھا تھا اور جتنے بھی لوگ مکہ مکرمہ سے آنے جانے والے تھے میں ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا کوئی مکہ میں نیا دین آیا ہے، کیا کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ جس نے وہاں پر ایک نئے دین کا اعلان کیا ہو۔ تو میں انتظار میں رہتا تھا کہ جب مجھے وہاں سے خبر ملے گی تو میں وہاں جاؤں گا۔ اسی انتظار میں ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مجھے کسی نے یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور ایک نئے دین کا آغاز کیا ہے، اور مکہ کے اندر جتنا بھی بت پرستی تھی، ظلم تھا اور جو سردارانہ نظام تھا اس کو ختم کر رہے ہیں اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو تمام لوگوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ جب آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خفیہ طور پر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے اور آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم تمام بتوں سے بیزاری کا اعلان کریں اور بتوں کو توڑ دیں اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ پیغام سنا تو بہت متاثر ہوا، اور پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ یعنی اس عمل میں، اس دین میں آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام ہے، یعنی ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ایک حضرت بلال تھے۔ تو ان دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آزاد تھے اور حضرت بلال غلام تھے، تو وہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک متاثر کرنے والی بات تھی، کیونکہ اس معاشرے میں غلام کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور آزاد لوگ سردار اور عزت دار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا مذہب اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام لوگوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے اور کسی میں رنگ نسل کے اعتبار سے یا آزادی غلامی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتا۔ اس لیے حضرت بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک متاثر کرنے والی بات تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ تنگی کا وقت ہے، کچھ مشکلات ہیں، اپنے ایمان کو خفیہ رکھو اور اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور جب آپ کو یہ خبر ملے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں فتح ہو گئی ہے اور ہمارا نظام قائم ہو چکا ہے تو پھر آپ واپس آ جائیے گا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں چلا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور آپ نے مدینہ منورہ میں ایک الگ نظام قائم کیا ہے اور آپ کا وہاں غلبہ ہے۔ تو میں مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں آپ وہی ہیں جو آپ مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس آئے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دین کا کچھ علم سکھائیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مکمل وضو کا طریقہ سکھایا اور پھر نماز کے اوقات اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مجھے سکھایا۔ تو یہ ان کا اسلام تھا، ان کے اندر کی جو لگن تھی، ان کے اندر ایک کڑن تھی کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، اور اللہ رب العزت نے حق ان کو عطا فرمایا اور وہ ایمان لے آئے، اور اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال فرمایا۔